رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 115 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں خلیجی ملک میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں، تو عام نمازیں تو میں اپنے مسلک احناف کے مطابق ادا کرتا ہوں، لیکن ہماری مسجد کے ذمہ داران فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ میں عید کی نماز فقہ مالکی کے مطابق 6 سے زائد تکبیرات زائدہ کے ساتھ میں ادا کروں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میں اس طرح نماز پڑھا دوں گا تو میری نماز درست ہوگی یا نہیں؟ فاسد تو نہیں ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ آپ کو پوری کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ جس فقہ حنفی سے آپ کا تعلق ہے اسی کے مطابق آپ سب نمازیں ادا کریں، خواہ 5 وقتہ نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، اور آپ اپنے ذمہ داروں سے صاف عرض کر دیں کہ میں اسی کے مطابق نماز پڑھاؤں گا۔ باقی اگر پڑھا دی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ غلطی سے قربانی کے بڑے جانور میں 8 حصے ہو گئے، پہلے سے اندازہ نہیں ہوا، جب ذبح کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو 8 حصے دار ہو گئے اس میں، تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان 8 حصے داروں میں سے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا۔ البتہ یہ گوشت حلال ہے، وہ خود استعمال کریں یا صدقہ کریں یا کسی کو دیں، ان کو اختیار ہے، وہ اس کے مالک ہیں، جانور حرام نہیں ہوا، البتہ قربانی درست نہیں ہوئی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو انہیں دوسرے جانور میں حصہ لینا ہوگا یا بکرا قربان کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ذبح کے بعد قربانی کے جانور کے پیٹ میں ایک خاص چیز نکلی جس کو ہمارے ہاں روحین کہا جاتا ہے، جو نہایت قیمتی ہوتی ہے، چنانچہ اس کو نکال کر 45,000 روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ اس جانور کے شرکا نے اس 45,000 میں سے 21,000 کا ایک نیا جانور قربانی کے لیے خریدا، اور جو بقیہ رقم بچی ہے اس کو وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں دینا چاہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو مادہ اور جو چیز اس قربانی کے جانور کے پیٹ سے نکلی ہے اور اسے فروخت کر دیا گیا ہے گراں قیمت پر، تو اصل حکم یہ ہے کہ اس پوری قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے، غربا کو تقسیم کر دیا جائے، اور اگر اس سے جانور خرید بھی لیا گیا ہے تو اس کو بھی پورے کے پورے کو صدقہ کرنا لازم ہوگا، چاہے زندہ صدقہ کریں یا ذبح کر کے گوشت صدقہ کریں، اس کو خود اپنے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔
پوچھتے ہیں کہ ذبح کے وقت جانور کو لٹانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں سر کس طرف رہنا چاہیے اور دم کس طرف ہونی چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کے بائیں پہلو پر لٹایا جائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جائیں، اور ہمارے ہندوستان میں سر جنوب کی طرف ہوگا اور دم شمال کی طرف ہوگی، اور پھر اسے ذبح کیا جائے۔ باقی اگر اس کے علاوہ بھی کسی رخ پر یا کسی انداز پر ذبح کر دیا جائے اور رگیں کٹ جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 افراد پورے نہیں مل سکے، صرف 5 افراد مل پائے، اب ذبح کرتے وقت ان 5 افراد کی نیت کی اور 2 غیر متعین کی نیت کر لی کہ آئندہ کوئی ملے گا تو اس کی طرف سے ہو جائے گی، تو کیا یہ درست ہے کہ بعد میں تعیین کی جائے ذبح کے بعد؟ جواباً عرض ہے کہ اس جانور میں صرف 5 آدمیوں کی قربانی ادا ہوئی، اور جو 2 حصے رہ گئے تھے ان کی قیمت بھی 5 پر تقسیم کر دی جائے گی، انہی سے وصول کی جائے گی، اور ان 5 کے علاوہ کسی اور کو ذبح کے بعد اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہوگا۔ جو بھی تعیین ہے وہ ذبح سے پہلے ہونی چاہیے، ذبح کے بعد شرکت کا کوئی سوال نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جانور گم ہو گیا تھا، پھر دوسرا خریدا گیا، لیکن اتفاق سے وہ پہلا والا بھی مل گیا، تو اب دونوں کی قربانی ضروری ہے یا ایک کی کافی ہو جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے میں صاحب نصاب اور فقیر آدمی کا حکم الگ الگ ہے۔ صاحب نصاب آدمی اگر ان میں سے ایک کی بھی قربانی کر دے تو اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو جائے گا، دوسرے کی ضروری نہیں ہے، چاہے پہلے کی کرے چاہے بعد والے کی کرے۔ لیکن اگر فقیر آدمی تھا، اس نے پہلے خریدا، وہ گم ہو گیا، پھر دوسرا خریدا اور پہلا بھی مل گیا، تو اس پر دونوں کی قربانی لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فقیر پر مالی اعتبار سے تو قربانی لازم ہوتی نہیں، وہ تو جب زبان سے کہتا ہے کہ میں اسے قربانی پیش کروں گا تو بطور نظر کے اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے یا خریدنے سے لازم ہوتی ہے۔ تو اب اس نے جو وہ دونوں جانور خرید لیے قربانی کی نیت سے، تو دونوں اس پر لازم ہو گئے۔ اگر نہ ملتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن مل گیا تو اسے بھی ذبح کرنا ہوگا۔ اور جو صاحب نصاب آدمی ہے اس پر مالی قربانی مالی حیثیت سے واجب ہے، تو ایک سے بھی کام چل جائے گا، دونوں کی قربانی ضروری نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ فقیر شخص نے قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن وہ گم ہو گیا یا مر گیا، تو اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے یا نہیں؟ فقیر کا جانور اگر مر جائے یا گم ہو جائے یا عیبدار ہو جائے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی ضروری نہیں ہے۔ عیبدار اگر ہو جائے تو اسی کو ذبح کر لے، اور مر جائے تو کچھ اس پر لازم نہیں، گم ہو جائے تو بھی کچھ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسے ایک صاحب کو دیے مگر وہ وقت پر قربانی نہیں کر سکے، تو اب کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ایک جانور یا ایک حصے کی قیمت صدقہ کرنی لازم ہے، اور جس نے قربانی کے پیسے لیے تھے اور قربانی نہیں کر سکا، اس سے آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں،
اسے قربانی کے پیسے واپس کرنے چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک جانور قربانی کے لیے خرید رکھا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے اس جانور کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی۔ اب میں نے اپنی نانی صاحبہ کے گھر میں قربانی کا حصہ لے لیا، تو خریدے ہوئے جانور کا میں کیا کروں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس جانور کو فروخت کر دیں، اور پھر جتنی قیمت آپ نے دوسری جگہ قربانی میں لگائی ہے اتنی قیمت کم کر کے جو بقیہ قیمت بچے اس کو صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ہوگا وقت گزرنے کے بعد۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہے وہ گونگی اور بہری ہے، نہ بول پاتی ہے نہ سن پاتی ہے، اشاروں سے اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو میں نے جھگڑے کے درمیان اس کو طلاق دی، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ طلاق کو سمجھ نہیں پائی ہے، اس لیے میں نے 4 مرتبہ طلاق کے الفاظ ادا کیے اور اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا صرف 1 مرتبہ طلاق دینے کا ارادہ تھا، تو کتنی طلاق واقع ہوئی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو صرف 1 طلاق واقع ہوئی، کیونکہ آپ نے جو کئی مرتبہ الفاظ دہرائے وہ نئی طلاق کی نیت سے نہیں تھے بلکہ اسے سمجھانے کے لیے تھے۔ سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب دوسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، مقتدیوں کے لقمہ دینے کے بعد پھر قاعدے کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی، تو یہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ اشکال یہ ہے کہ وہ فرض قیام سے واجب قاعدے کی طرف لوٹ کر کے آئے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ لوٹ کر نہ آتے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیتے ترک واجب کی وجہ سے، لیکن اگر وہ لوٹ آئے ہیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ استحساناً اس صورت میں بھی نماز اس کی درست ہو جائے گی اگر اخیر میں سجدہ سہو کر لیا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں میں نے 3 آیتیں نماز میں پڑھ لی تھیں، پھر بھول گیا اور پھر دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا مجھ پر سجدہ سہو واجب تھا؟ جواباً عرض ہے کہ سجدہ سہو واجب نہیں تھا، آپ کی نماز ویسے ہی درست ہو گئی ہے، محض آیتوں کی تبدیلی کی وجہ سے نماز میں کوئی فساد نہیں آیا۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے قربانی میں اس کی 3 سینگیں تھیں، قربانی درست ہوئی یا نہیں؟ جی ہاں، قربانی درست ہو گئی، سینگ کے بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا جو قربانی سے مانع ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے ایک بھینس خریدی، اس کے ساتھ 1 سالہ بچہ بھی آیا، تو کیا اس بچے کی قربانی بھی واجب ہے یا اسے پال سکتے ہیں؟ نہیں، بچے کی قربانی واجب نہیں ہے، آپ چاہیں تو اسے پال سکتے ہیں، وہ قربانی سے الگ سمجھا جائے گا۔
سوال کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ دستور ہے کہ قبرستان میں مردے کی تدفین کے بعد کھجور تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل ہماری نظر سے نہیں گزرا اور اس کا التزام غلط ہے۔ یہ کوئی کھانے پلانے کا موقع بھی نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر کھجوروں کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں مسجد کے خارجی حصے میں ایک چبوترا بنایا گیا ہے جو تقریباً 2 فٹ اونچا ہے۔ اس پر میت کو رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور امام صاحب چبوترے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز درست ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نماز درست ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں میرا ایک دوست ہے جو عصر کی نماز پڑھ کر ورزش کرنے کے لیے جم میں جاتا ہے اور روزانہ مغرب کی جماعت اور کبھی کبھی مغرب کی نماز ہی اس کی قضا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جم جانے کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا یا قضا کرنا اور اس کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اولاً تو جم میں جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جم کا ماحول غیر شرعی ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر مرد و عورت چست لباس میں ایک ہی حال کے اندر ورزش کرتے ہیں، جو نہایت ہی بیہودہ حرکت ہے، اور بعض جگہوں پر ورزش کے درمیان میں میوزک بلند آواز سے بجتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فساق و فجار لوگ ہیں وہ وہاں جمع ہوتے ہیں، عام ماحول اسی طرح کا ہے۔ اس لیے شرفاء کو باقاعدہ جم جانے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ماحول کا اثر آدمی کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اب جہاں تک ورزش کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آدمی اپنے گھر میں ورزش کرے، اپنی صحت کو اچھا بنانے کی کوشش کرے مناسب اور معتدل انداز میں، تو یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن منکرات اور فواحش سے اور غلط سوسائٹی سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اور بالفرض اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس طرح کا کوئی منکر نہ پایا جائے تو وہاں بھی ایسے وقت میں جایا جائے کہ نماز باجماعت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ فجر پڑھ کر کے آدمی جا سکتا ہے، کوئی ایسی اپنی جگہ ہے جہاں کوئی غیر کے آنے کا امکان نہیں ہے یا ماحول اچھا ہے، اور جہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے وہاں کسی وقت بھی جانا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کے بڑے نقصان دہ اثرات آدمی کی طبیعت پر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔